بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کی خدانے کے متعلق آپ نے تاریخی حقائق اور محاوروں کو تو سنا ہی ہوگا۔ جی، یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر کیا۔ قارون کا خزانہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرف کی روایتوں میں ملتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں تو 300 اونٹوں اور خچروں پر لائی جاتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت مند کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھوں آتے ہی اس کے حالات میں ایک تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ تمام معاملات سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے معلوم کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ کی رقم نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمام ہمارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھرونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ ان پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خطبہ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیے اور عافیت و سلامی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دلائی۔ یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر و دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر اور سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بخالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر ایک دم زمین کو فرمایا تو وہ قبر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بلبلانے لگا اور کرامت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی بات نہ سنی، اور آپ نے زمین کو فرمایا اور وہ مزید زمین میں دھس گیا۔ اور جو آدمی قارون کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسایا تاکہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ قارون کا مکان اور سارا سونا زیورات زمین میں دھنسا دیے گئے، اور اس کی کنجی ایک مضبوط و طاقتور آدمی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر اس نے اس پر ظلم کیا اور ہم نے ان کو اتنے خزانے دیے کہ کنجی ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے فرمایا، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ کہ کتنے ملگسانہ اور کتنی قدر پیاری نصیحت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو، جو اس کے خلاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ پیارے بھائیوں، قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اور فسانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا، اور خوب بنس اور تکبر غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدخواہی اور اعزاز رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار
وہ زمین میں اپنے خزانوں سے میں دھنس گیا۔